وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد علی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ لقمان آیت نمبر 25. آج کا سبق کا موضوع کیا اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حقیقی کارساز ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. اور جو کفر کرتا ہے اے حبیب مکرم، اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کر دے. انہیں بھی ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے، ہم انہیں ان اعمال سے آگاہ کر دیں گے جو وہ کرتے رہے ہیں. بے شک اللہ سینوں کی مخفی باتوں کو خوب جاننے والا ہے. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ہم انہیں دنیا میں تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے، پھر ہم انہیں بے بس کر کے سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے. سامعین کرام، سورہ لقمان آیت نمبر 25. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیے ہیں آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ یقیناً کہیں گے اللہ نے. آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور بل اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے. بہت اہم آیت ہے سامعین کرام، اور بڑی دلچسپ ہے، اور اس میں خاصا سمجھنے کے لیے مضمون ہے. یہاں اللہ تعالیٰ یعنی وہی ناشکرے لوگ جو ہیں مخاطب، یعنی اس آیت کے مخاطب کون سے لوگ ہیں، کن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ ایک تعین کر لیں. وہ لوگ جو آخرت کی زندگی پر یقین نہیں رکھتے جیسا کہ ہم، وہ لوگ جنہوں نے باطن کو ظاہر کو باطن پہ ترجیح دے دی ہے جیسا کہ ہم، وہ لوگ جو حق کو مقصد بنانے سے انکار کرتے ہیں جیسا کہ ہم، وہ لوگ جو ظاہر کی دنیا پر دھوکہ کھا گئے جیسا کہ ہم. یہ لوگ، ان سے اگر آپ پوچھیں من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیے ہیں آسمان اور زمین، یعنی اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ بھئی کوئی داعی الحق ہم سے یہ پوچھے کہ یہ بتاؤ یہ تخلیق کس نے کی ہے، ساری آسمان اور یہ کائنات کس نے پیدا کی ہے، کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، تو یقیناً ہم تو جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، کوئی اور جواب ہی نہیں ہے. تو آپ پھر کہہ دیجئے کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اس کا مطلب کیا ہے سامنے کرام؟ الحمدللہ، الحمدللہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم کہیں گے شکر ہے اتنا تو مانتے ہو تم، یعنی قل الحمدللہ،
آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں، یعنی الحمدللہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ شکر ہے اتنا تو تم مانتے ہو، یہ مفہوم نہیں ہے یہاں پہ، الحمدللہ کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ حق والے یا اہل حق یہ شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اتنا تو مانتے ہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے ہیں؟ کہیں گے اللہ نے۔ یہ میں اب ذرا تھوڑی سی اپنے الفاظ میں تشریح کر رہا ہوں۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی تعریف صرف اللہ کے لیے ہے۔ تمام تعریفیں الحمدللہ میں مضمون یہ ہے کہ آپ مخاطب کو کہیں کہ بھئی تمام تعریفیں تو اللہ کی ہیں، تمام خصوصیات تو اللہ کی ہیں۔ یعنی مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائل یعنی جس سے جو مسئول ہے اس سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ بھئی تم نے تو اللہ کو چھوڑ کے اور چیزوں سے توقعات وابستہ کر لی ہیں، یہ تو بتاؤ یہ تمام ہمارے سامنے جو موجودات ہیں اس کا خالق کون ہے؟ کہیں گے اللہ۔ اس کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اس میں حکم کس کا چل رہا ہے؟ کس کا انتظام ہے؟ کس کا حکم ابھی بھی چل رہا ہے؟ کہیں گے اللہ۔ اور آپ یہ پوچھیں کہ بھئی حکم کس کا ماننا چاہیے؟ حکم اسی کا چل رہا ہے کائنات میں، ہمیں کس کا حکم ماننا چاہیے؟ تو یعنی دیکھیں نبی کا مدعا کیا ہے کہ لوگوں اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رب کی طرف جھک جاؤ اور اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دو۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، یعنی ڈیمانڈ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ ڈیمانڈ تو یہی ہے کہ تم اللہ کے حکم کے اللہ کو حاکم واحد مان لو، الہ واحد تسلیم کر لو، اللہ کو معبود بنا لو، اللہ ہی موجود ہے، وہی حقیقی وجود ہے، وہی حقیقی حاکم ہے، وہی حکم دینے والا ہے، اسی کی بندگی ہونی چاہیے۔ یعنی جو تعریفیں، جو ذات تعریفوں کے قابل ہے، یہ تمام خوبیاں جو ہیں سامعین اکرام، آج بھی بات یہی ہے، اس پہ آپ سوچیں، ہم تو اس پہ غور نہیں کرتے، مطلب ہمارے عام طور پہ جو زندگی گزر رہی ہے اس میں ہم کچھ خود نمائی اور خود ستائی کے جراثیم بھی ہم میں پائے جاتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں ایک جرنیل ہے، بہادر جرنیل ہے، مثال کے طور پہ عرض کرو، وہ یعنی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اپنے آپ کو بہادر کہتا ہے، یا اپنے آپ میں کوئی خوبی محسوس کرتا ہے، یا آپ کا ایک سیاستدان ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ہوں۔ بہت سے سیاستدان، ہر سیاستدان کہتا ہے کہ بھئی میں ہوں، میں بکری بن جاتا ہے نا، بکرا یا بکری۔ تو یہ جراثیم ہم میں پائے جاتے ہیں کہ مجھ میں کچھ خوبیاں ہیں۔ اب آپ دیکھیں، میں سیاستدانوں کا نام نہیں لیتا، لیکن آپ کے سامنے ہے یہ معاشرہ، اور یہ سے ہر ایک سیاستدان جو بڑے بڑے 2 یا 3 پارٹیاں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم آئیں گے تو ہم انقلاب لائیں گے، ہم اس وطن کا نقشہ بدل دیں گے، ہم خوشحالی لائیں گے، اور پھر ہر لیڈر اپنے اوپر کہتا ہے کہ میں ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گا، میں یہ کروں گا، اور میں دیکھو بس میری بات مانو۔ یعنی وہ ایسے تو نہیں کہتا، لیکن کہتا ہے کہ نہیں، بس مجھے ووٹ دینا ہے تم، کیونکہ میں اس قابل ہوں، تعریفیں میرے لیے ہیں۔ یہ کہتے تو نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے اندر کچھ صفات، اصل میں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جو طرز حیات ہم نے اپنایا ہوا ہے یہ انتہائی غلط ہے۔ یعنی جو ہماری کھچڑی پک رہی ہے نا ذہن میں کہ میں، اور یہ میں شروع ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے، سامنے کرام خاندان کی اکائی سے، بیوی ہے، میاں بیوی ہیں، وہ سب میں ان میں اکثر جو ہے جھگڑے ہوتے ہیں، تلخ کلامیاں ہوتی ہیں، اور بیوی کہتی ہے کہ میری شوہر کو میری ماننی چاہیے، میں نے ایسا کہا، آپ نے ایسا نہیں کیا، میں نے ایسا کہا، شوہر کے پھر بیوی کو کہ میں نے تمہیں کب سے کہا ہوا ہے کہ تم ایسا کرو، تم میری مانتی نہیں۔ یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اور دونوں اپنے آپ کو
آپ دیکھیں نا، یعنی عام طور پہ آپ دیکھیں کہ ہم ہمیشہ دوسروں کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں، اپنی خامیاں جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی عام طور پہ۔ یہ ایک سامعین کرام، یعنی ظاہر ہے کہ آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، اور یہ انسانی ایک اخلاقی کمزوری ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک گردانتا ہے، اپنے آپ کو بس وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میرے سوچ صحیح ہے، میرے نظریات صحیح ہیں۔ یہ تم جو کچھ بھی ہو، تم عالم ہو، فاضل ہو، تمہارے نظریات کچھ بھی نہیں، میں جو سوچ رہا ہوں، کیونکہ ہر انسان تو دیکھیں اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور یہ کیوں وہ کہتا ہے میری رائے صحیح ہے، میرا انداز فکر صحیح ہے۔ یہ ایک چیز ہے کہ ہم اصل میں تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ تمام خوبیوں کا مالک ایک اکیلی ذات ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پھر اس کی جو خوبیاں اگر ہم رنگ لے لیتے ہیں تو پھر وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پھر بھی تعریف جو ہے، اگر آپ اللہ کا رنگ لے بھی لیتے ہیں، پھر بھی تعریف آپ کی نہیں، اللہ کی ہے، پھر بھی آپ کی نہیں ہے تعریف، اللہ کی تعریف ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اسی کی تعریف ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں الحمدللہ کا جو معنی ہے سامنے کرام، تھوڑا سا یعنی باریکی سے سوچیں، اور ہمارے شیخ نے اس کا بڑا مزیدار پر حکمت اس کا وہ کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ الحمدللہ یہ نہیں ہے کہ مومن یعنی مخاطب سے پوچھے کہ بھئی یہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیا ہے، یا مشرکوں سے پوچھے۔ مشرک تو خیر بس وہی ہے میں نے آپ کو بتایا، تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے، تو پھر یہ کہے گا کہ الحمدللہ کہ بھئی شکر ہے اتنا تو تم نے مانا۔ نہیں، وہ معنی نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اگر یعنی مخاطب کو آپ نے قائل کرنا ہے کہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے ہیں، اس کائنات کی واحد خالق کون ہے، قادر مطلق کون ہے، قادر مطلق تمام اختیارات کا مالک کون ہے، اللہ ہے۔ تمام حکم اس کائنات میں کس ذات کا چل رہا ہے، اللہ ہے۔ تمام خزانوں کی چابیاں اب کس کے پاس ہیں، کون مالک حقیقی قادر حقیقی ہے، اللہ ہے۔ تمام فائدہ اور نقصان کس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ تو تمام خوبیوں کا مالک تو اللہ کی ذات ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ تمہیں کہاں تمہیں الٹے پھرائے جا رہے، کون تمہیں الٹا رہا۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، یہ الفاظ دوسری جگہ ہیں کہ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، جب حقیقت یہی ہے تو تمہیں کون دھکے دے رہا ہے کہ بھئی حق سے تمہیں کون پھیر رہا ہے۔ حقیقت سامعین اکرام تھوڑی توجہ، حقیقی ذات اصل میں آج بھی ایک ہی ہے سامعین اکرام۔ یہ بزرگ ہمیں سکھاتے ہیں ہمارے کہ لا الہ کی تفصیل میں یہ سکھاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کیا مطلب، لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کیا مطلب، لا مطلوب الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کیا مطلب، لا محبوب الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کیا مطلب، لا معبود الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کیا مطلب، لا موجود الا اللہ۔ اللہ کے سوا تو کوئی حقیقی ذات کا وجود ہی نہیں ہے سامنے کرام۔ یہ بات مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے، تھوڑا سا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ حقیقی وجود جو ہے ابھی بھی ایک ذات ہے۔ حقیقی وجود جو ہے ہم سب، آپ میں سب، یہ کائنات تو پھر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یعنی اس میں کسی کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے اس کائنات میں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کی تخلیقات ہیں۔ تو اب دیکھیں شرک کس وقت پیدا ہوتا ہے، آپ دوسری طرف نظر کیسے اٹھاتے ہیں کہ آپ اس میں یعنی دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ وہاں بھی کچھ ہے۔ یہ ایک مثال
ایک واقعہ ہے، میں اکثر آپ کو سناتا ہوں کہ دیکھیں ایک لڑکی تھی، راستے پہ جا رہی تھی، ایک نوجوان لڑکا تھا، اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا. اس نے محسوس کر لیا کہ میرا کوئی تعاقب کر رہا ہے، میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے. پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک لڑکا تھا. پوچھنے لگی کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ بس تم نے میرا دل لے لیا ہے اور بس میں تم پہ لٹو ہو گئی، ٹھیک ہے، میں اب تمہارے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا. اتنی پیاری اتنی حسین میں نے کہیں لڑکی نہیں دیکھی. تو اس لڑکی نے ذرا ہوشیار تھی، اس نے کہا تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن تمہیں میں ایک بات بتا رہی ہوں، میرے پیچھے میری چھوٹی بہن ہے، وہ مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، جب پیچھے اس نے رخ کیا تو اس نے ایک تھپڑ مار دیا اسے اور زمین پہ گرا دیا کہ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ تمہارا دل میں نے مجھ پہ آ گیا ہے، اب تم پیچھے دیکھ رہے ہو. بات یہ ہے سامعین کرام، حقیقت میں ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، یہ کہتے تو ہیں، لیکن غلامی تو دنیا کی ہے. رسول پہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ رسول پہ وہ فیس بک پہ ایک وہ آیا تھا کہ بھئی رسول کے لیے کون جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، تو کوئی 69 کمنٹس آئے تھے، سب نے کہا کہ ہم تیار ہیں. تو یہ لفظی بات ہے، اور رسول پہ جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن رسول کی اطاعت اور اتباع کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. یہ معاشرہ ہے نا. بہت سی تحریکیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وجود میں آئی ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں، لیکن رسول کے نقش قدم پر چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ہاں، رسول کے نام پہ پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچائیں، آپ مخلوق خدا کو تکلیف دیں، یہ ہوتا ہے نا. یہ اکثر ایسی تحریکیں چلتی ہیں تو اس میں گھیراؤ جلاؤ اور بس بلڈنگوں کو آگ لگاؤ. رسول کی محبت کے نام پہ آپ یہ کرتے ہیں، پھر لوگوں کو ناحق قتل کرتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے نا. یہاں ایک تھا مردان میں، تو ایسی کوئی تحریک چلی تھی تو وہ عیسائیوں کے گرجے کو جلا دیا تھا. تو یہ ہر جگہ ایسا ہوتا ہے، لیکن بات یہ نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے حقیقت میں ہمارا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے، ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف، کیونکہ تمام خوبیوں کا مالک ایک ذات ہے. الحمد للہ، اللہ کے لیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تو بات یہ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ ہی سے ہم اپنی تمام توقعات وابستہ کر لیں. اللہ تعالیٰ کی تمام وعدے سچے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اچھے وعدے کیے ہوئے. مومن سے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا وعدہ کیا ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. ایک میں آپ کو یہ وعدہ یاد دلاتا رہتا ہوں، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کے وعدوں پہ ہمیں یقین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے تو بہت سے وعدے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر یعنی ہماری وہ کم فہمی دیکھیے کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ ہمارا یقین نہیں ہے. جنت کے بارے میں بہت سے وعدے ہیں، اور لیکن ابھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں اس پہ ہمیں یقین نہیں ہے. اور جو آیت میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی تھی کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا ولاجر الآخرۃ خیر، اور آخرت کا اجر تو بہت بہتر ہے. لیکن بات یہ ہے اور ضرورت اس بات کی ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں، دیکھیں چلیں میں جملہ پورا کر لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ تمام کے تمام سچے ہیں، اور دنیا اچھی گزرے گی مومن کی، یہ وعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہوا ہے. تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کے وعدے دیکھیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو سچا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھوٹ یہ محال ہے، نہیں ہو سکتا، جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں
اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ نہیں ہے، کافی میں آپ کو ایک لمبی فہرست آپ کو بتا سکتا ہوں قرآن سے. یمتعکم فقلت استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تائب ہو جاؤ، اس کی طرف پلٹ آؤ، تمہیں ایک اچھی زندگی دے گا. یمتعکم متاعا حسنا، تمہیں ایک اچھی زندگی دے گا. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر صاحب فضل کو اس کے کمال تک پہنچا دے گا. یہ بس بدقسمتی اور بدنصیبی کے الفاظ تو میں اس لیے نہیں استعمال کروں گا کہ اس کا تعلق قسمت سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے اپنے یقین سے ہے کہ جو ہم یقین نہیں کرتے، شیطان کی بات کو تو مان لیتے ہیں اور لیکن اللہ کی بات کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. حقیقت میں سامنے کرام یہ سچی بات کہہ رہا ہوں کہ آج کا مسلمان اکثریت اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اس کا انجام تو پھر آپ کو بھگتنا ہوگا. آج ہم جس طرح کے عذاب میں مبتلا ہیں تو یہ اس کا ایک کھلا یہ نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں. آج معاشرے میں فساد برپا ہے سامنے کرام، امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اور عذاب ہے، عذاب الہی میں ہم گرفتار ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بتاتا رہتا ہوں. بہرحال آپ لوگ تو نہیں مانتے نا، پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم کوئی عذاب نہیں ہے، ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں. لیکن یہاں میں کہہ رہا تھا الحمدللہ، جب خالق سماوات والارض ایک ہے، اس میں نظام حکم اللہ کا چل رہا ہے، تو ہمارے لیے حکم کیا، کیوں ہم اللہ کا حکم نہ مانیں؟ اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر کیوں نہ جھکائیں؟ دیکھیں یہ آیت جو ہے سیاق و سباق میں اس کو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ابھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، آیت نمبر 22 میں، اور جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور یہ مخلص بھی ہو تو اس نے وہ مضبوط حلقہ پکڑ لیا. تو ڈیمانڈ تو یہ ہے، ہونا بھی یہی چاہیے اصولاً، قاعدے کے طور پہ اصولاً یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے خالق کے سامنے سر جھکا دیں. لیکن اگر نہیں جھکا رہے تو پھر تو یہ ناشکری ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں بتایا آیت نمبر 24 میں کہ ٹھیک ہے تھوڑا فائدہ تم اٹھا لو، پھر جب آؤ گے تمہیں مجبوراً میں سخت عذاب کی طرف کھینچ لوں گا. اور آج کی جو آیت ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر آپ پوچھیں کہ بھئی کس نے پیدا کیے ہیں آسمان اور زمین، تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے. آپ کہہ دیجئے کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے. تو سامعین کرام، للہ ما فی السماوات والارض، یہی اسی آیت کا تتمہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، الحمید تمام لائق حمد ہے، تعریفوں والا ہے، یعنی تمام خوبیوں کا مالک واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس میں آپ غور کریں. لیکن یہ ہے کہ میں پہلے جو آیت ہے للہ ما فی السماوات والارض میں بات کر رہا ہوں تھوڑی سی، کہ ہر چیز کا مالک جو ہے، یہ یعنی آیت آتی رہتی ہے مختلف طریقے. للہ ملک السماوات والارض، یہاں ہے للہ ما فی السماوات، جو کچھ آسمان، یعنی مالک ایک ہے، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. للہ. اب اس میں حکمت کیا ہے، یعنی اس کا معنی کیا ہے، یہاں یہ آیت کیوں استعمال ہوئی ہے؟ بات ہو رہی ہے ناشکری کی، کفر کی بات ہو رہی ہے کہ بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکایا، غیر کے آگے سر جھکایا ہوا ہے. اور یہاں مجھے وہ شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ جو سر بسجدہ ہوا، جو کبھی سر بسجدہ ہوا میں
تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. لیکن یہ ہے کہ میں یہ خیر وہ شعر تو بھول گیا مجھ سے. لیکن بات یہ ہے، دیکھیں شرک کی بنیاد کیا ہے کہ آپ غیر کو کسی طاقت کا مالک مان لیتے ہیں. غیر کے آپ کے تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا. یہ وہ شعر جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا نا، تو اس کا یہ ایک مصرع ہے، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا. ہم نے تو غیر کے آگے سر جھکا دیا ہے. غیر کیا ہے؟ غیر اللہ مادہ ہے، مخلوق ہے. آپ دیکھیں ہم نے مخلوق کے سامنے، غیر اللہ کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے، اور جھکانا چاہتے ہیں، اور جھکائے رہنا چاہتے ہیں. اللہ کے سامنے سر جھکانا نہیں چاہتے. تو یہ نامناسب بات ہے. مناسب بات یہ ہے کہ آپ حقیقت کا ادراک کریں کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ کائنات میں یہ کس کا ہے، اس کا مالک حقیقی کون ہے، داتا کون ہے؟ داتا اللہ ہے. فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو ایک داتا جو مالک حقیقی ہے اس کے سامنے سر جھکا دو، کیونکہ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، تو اس کے سامنے سر جھکا دو. تو یہ شرک کا توڑ ہے. اگر آپ یہ یقین کر لیں کہ مالک حقیقی، خالق، مالک اور داتا ایک ہی ذات ہے، تو پھر آپ شرک کے حصار سے نکل آئیں گے. اللہ پہ نظر کر لیں، اللہ ہی کو اپنا داتا مان لیں، اور اللہ ہی کے سامنے اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اور کہہ دیں کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. تو ان اللہ هو الغنی الحمید. باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غنی ہے، بے نیاز ہے. اس میں نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری، اے انسان، اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں. اگر تم یہ ایک اور جگہ آیت ہے، تھوڑی سی تفصیل ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. بہرحال یہ تھوڑا سا مضمون رہ جائے گا، میں انشاءاللہ اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون. للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید. ترجمہ سنا دیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ پوچھیں ان سے، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیے زمین اور آسمان، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یقیناً وہ کہیں گے کہ اللہ نے. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے. للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ وہ بے نیاز ہے اور تعریفوں کے ساتھ. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. And if you ask them who created the heavens and the earth, they will say, God. Say, praise be to God, but most of them do not know. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. To God belongs everything in the heavens and the earth. God is the rich, the praised. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا.
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔